نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے رات اور دن کا تذکرہ فرمایا کہ رات جب چھا جاتی ہے، دن جب روشن ہو جاتا ہے، پھر فرد اور عورت کا ذکر فرمایا۔ جیسے رات کے تقاضے الگ ہیں، دن کے تقاضے الگ ہیں، رات کے مقاصد الگ ہیں، دن کے مقاصد الگ ہیں۔ رات کو اللہ نے بنایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہارے لیے رات کو نیند اور راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ نے تمہارے لیے معاش اور ذریعہ روزگار کے لیے بنایا۔ ایسے ہی اللہ نے مرد اور عورت پیدا فرمائے، مذکر اور مؤنث پیدا فرمائے۔ ہر ایک کے مقاصد مختلف ہیں، ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے۔ فرمایا مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، مرد کے کام الگ ہیں، عورت کے کام الگ ہیں۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہے، ہر ایک کے کام بھی ایسے مختلف ہیں۔ دو قسم کے طبقات، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ جو اللہ کی رحمت کو، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، ان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ راضی ہو جائے۔ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اسی کے پیچھے غلطاں ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھے میرے مولا کی رضا حاصل ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ اس کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے، وہ صدقے کرتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ طواف کرتا ہے، وہ اپنے کپڑے اتار کر احرام باندھ کر اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے، کسی طریقے سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا بخل بھی کرتا ہے، وہ مال بھی اللہ کی راہ میں نہیں لٹاتا، وہ بخل بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کو ستاتا بھی ہے، وہ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ بھی کر جاتا ہے، وہ یتیموں کے مالوں کو ہضم بھی کر جاتا ہے۔ فرمایا اس کا انجام الگ ہے، اس کے احوال مختلف ہیں، اس کے احوال مختلف ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بہرحال وہ آتا جو اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے، دیتا ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے جاتے گزرتے دیکھتے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، ظلم و ستم کی انتہا کرتا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے اور کوئی جواب نہیں دیتے۔ احد 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 اللہ احد، میرا اللہ اکیلا ہے۔ اللہ نے فرمایا احد احد صرف بلال نہ کہے، قل هو اللہ احد، محبوب آپ بھی کہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ آپ کی ساری امت بھی کہے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ظلم و ستم دیکھے، آپ اندازہ لگائیں یہ جو کیکر کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، یہ کانٹے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں چبو دیتا تھا،
اور دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکے، چربی پگھلتی، انگارے بجھ جاتے، اس قدر ظلم و ستم کے انتہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو میری اماں میرے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اماں کہتی ہیں بیٹا تو چلو اسلام لے آیا ہے، چل عہد نہ کر، اقرار نہ کر اللہ کا، اس کے سامنے اللہ کا نام نہ لیا کر۔ فرمایا میں نے آنکھ کھولی، میں نے دیکھا یہ باطل بے بس اور مجبور ہو کر میری ماں کو لے آیا ہے، تو میں نے کہا اماں محمد کا اسلام جیت گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں جب تو میرے پاس آئی ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جیت گیا ہے، باطل ہار گیا ہے۔ اگر یہ ہار نہ جاتا ظلم و ستم کر کر کے یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹانے کی کوشش کر چکا ہے، مجبور ہو کر ہار کر یہ تمہیں میرے پاس لے آیا ہے۔ اے میری ماں یہ تو میری ایک جان ہے، میری ہزاروں جانیں ہوتی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، میں اللہ احد کہتے ہوئے یہ جان لٹا دیتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بلال پر اس قدر ظلم و ستم، امیہ سے فرمایا امیہ کیوں ظلم و ستم کرتے ہو؟ امیہ کہتا ہے ابو بکر اگر اتنا ہی رحم آتا ہے تو اس کو خرید لو، اس کے بدلے میں کوئی اور غلام دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک غلام ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، دل کا کالا ہے لیکن جسم کا سفید ہے، اور تیرے پاس یہ جو غلام ہے یہ جسم کا کالا ہے، دل کا روشن اور چمکدار ہے، یہ وہ بلال ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلتا یہ مکہ کی گلیوں میں ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلے میں ایک غلام بھی دیا، 1000 دینار بھی دیے اور خرید کر آزاد فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مؤذن مقرر فرمایا، جہاں بھی جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جاتے حضرت بلال آپ کے ساتھ ہوتے، آپ اذان دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلی بات اچھی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، دوسری بات نماز، تیسری بات روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری اچھی باتیں، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اچھی باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس دنیا سے جاتے ہوئے کسی کا اگر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا وصدق بالحسنى، اچھی باتوں کی وہ اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، بہرحال وہ جو بخل کرتا ہے، اللہ نے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، امیہ ابو جہل یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کہنے کو کہتے ہیں نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہمارے 10 حاضر باش بیٹے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ہم انہیں فدیہ میں دے کر خود کو چھڑا لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ لاؤ لشکر ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، یہ ایسے آئیں گے میرے پاس یاتینا فردا، اکیلا اکیلا ہر بندہ میرے پاس حساب دینے کے لیے آئے گا۔ فرمایا واما من بخل، جس بندے نے بخل کیا، واستغنا، بے پرواہ ہو گیا، اسے یہ نہیں پرواہ رہی کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حرام کا ہے حلال کا ہے، بس آ رہا ہے، اور مال خرچ نہ کیا۔ وکذب بالحسنى، اور اچھی باتوں کو اس نے جھٹلایا، مال بھی خرچ نہ کیا، اچھی باتوں کا بھی انکار کر دیا، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہے گا ما اغنا عنی مالیا، ہائے مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلاکا عنی سلطانیہ،
میری سلطنت اور میرے عہدے نے مجھے نقصان دیا، مجھے فائدہ نہ دیا۔ فرمایا کہ ہلاکا انی سلطانیہ، یہ کہے گا کہ میرا عہدہ میرا غرور تھا، میرا فخر تھا، اسی عہدے کے ذریعے میں لوگوں کو ذلیل کرتا تھا، اسی عہدے کے ذریعے میں لوگوں پر گرفت کرتا تھا۔ فرمایا کہ ہلاکا انی سلطانیہ، میرے اس عہدے نے مجھے آج کوئی فائدہ اور نفع نہ دیا۔ کذب بالحسنى، اچھی باتوں کو جھٹلاتا رہا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں جہنم کے گڑھے کی طرف اس کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، آج اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا، جو حرام کر کے، حرام کما کر، رشوت لے کر، لوگوں کا حق مار کر اس نے مال جمع کیا تھا، آج اسے اس کا مال فائدہ نہ دے گا۔ اذا تردہ، یہ جہنم کی وادیوں میں گر جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بخیل ہوتا ہے، بخل سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ بخیل وہ ہے جو اپنا مال خود نہیں کھاتا بلکہ اس کا مال دوسرے اڑاتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ الذی جمع مالا وعددا، صبح شام اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مال لیتا ہے، گنتا ہے، بار بار رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ نے تیرے لیے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اس آگ میں ڈالے گا، اور وہ آگ ایسی عام آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچتی ہے اور دلوں کو جلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے میرے مولا، ان سب کی مغفرت فرما۔ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں، بیماریوں سے، وباؤں میں بیمار ہیں، اے میرے مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت مستمر عطا فرما، انہیں صحت دائم عطا فرما۔ میرے مولا کریم ماسٹر سلیم صاحب کے عزیز اور بھائی اشرف صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت مستمر عطا فرما، انہیں صحت دائم عطا فرما۔ مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، آسمانی آفات سے، زمینی آفات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری اولاد کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ